ساڈا جڑا کی نا جی پرویز مشرف جی جی ایسی عادت پا کے گیا ہے دو عہدیاں دی دوسری بڑی عہدیاں دی بٹ صاحب پر ویکھ لو انہاں تے یہی حساب کتاب ہے صاحب صحافیوں کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اعتراض انہوں نے صرف جڑا سی پرویز مشرف دے سی اپنے کو دیکھو کیوں جی چوہی صاحب ہم نے تو یہ کیا ہے، ہم سے پہلے تو آئین میں کوئی بات ہی نہیں تھی. کیڑا آئین ہے پریس کلب کا جو آئین تھا اس میں کوئی آدمی 16 مرتبہ بھی صدر بن سکتا تھا. یہ تو ہم نے پابندی اس کو اس لیے لگائی کہ کوئی آدمی 2 مرتبہ سے زیادہ بن ہی نہیں سکتا. آپ اس کو الٹا لے کر سمجھ رہے ہیں. بٹ صاحب اور چوہی صاحب آپ یہ بتائیں، آپ ساری دنیا پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے خلاف خبریں بھی لگاتے ہیں، میں ذرا درجہ ورزش کر اور جب کوئی ایسی چیز ہو بلکہ گانے بھی پیچھے لگا دیتے ہیں. آپ کے خلاف اگر قرارداد آئے تو آپ اتنے سیکھو پاک کیوں ہو جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ مطلب آپ پہ تنقید نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ کہ انہوں نے تھرو آؤٹ میڈیا پہ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے اس قرارداد کے پیچھے جو چیز نظر آ رہی ہے نا، ہمیں اس سے زیادہ اس کا زیادہ فکر ہے. ایک تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت چاہ رہی ہے دوبارہ میڈیا کے پرزے کاٹنا چاہ رہی ہے، کیونکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. وہ تو اس کو کنڈیم کر رہے ہیں وفاقی حکومت والے. تو بٹ صاحب نے بالکل درست کہا ہے. مجھے یہ بتائیں آپ اس میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ CIA کے اور را کے ایجنٹ ہیں. چور صاحب ہم تو اس پروفیشن میں ہیں گزشتہ 16-17 سال سے. ہم نے دیکھا ہے کہ امریکی سفارت خانے کی ایک دعوت لینے کے لیے، ایک تقریب کا دعوت نامہ لینے کے لیے MP MNs کیا کرتے ہیں اور امریکہ کے دورے وہ کرتے ہیں. ابھی پچھلے ہر مہینے کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرتا جب 10-10 15-15 20-20 ارکان پارلیمنٹ امریکہ اور وہ جا کے یورپ نہیں جاتے، انڈیا نہیں جاتے. ہم صحافی بھی دورے کرتے ہیں. صحافی جاتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو یہ آپ کا صدر ابھی امریکہ سے ہو گیا، اس کے بارے میں کیا اپنے خرچے پہ گیا تھا نا، وہ کب گیا تھا؟ صدر زرداری، ایک صدر زرداری، دوسرا صدر افضل بٹ، اتنے دورے غیر ملکی کرتے ہیں کہ تصور کرنا. افضل بٹ جو اپنے خرچے پہ گئے ہیں نا، صرف ایئرپورٹ پہ ٹیکسی کا خرچہ انہوں نے ادا اچھا کیا. اگر کوئی بندہ امریکہ چلا جائے تو اس کا مطلب راگ ایجنٹ ہوتا ہے. اچھا پھر ایک انہوں نے اور بات کی، انہوں نے کہا ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں. آج بھی وہی ہو رہا ہے جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا. لیکن اب عدلیہ کے ساتھ جو حکومت کا ایک پھڈا چل رہا ہے، اب لگتا ہے کہ عدلیہ پہ انہوں نے کوئی سخت وار کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اچھا اندر دی گل کر رہے ہیں، اندر دی. اور اس سے پہلے وہ میڈیا کو دبانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو پتا تھا کہ اس وقت بھی جب عدلیہ پہ وار کیا گیا، ٹھیک ہے، میڈیا کو بعد میں انہوں نے دبانے کی کوشش کی اور میڈیا کو دبا نہ سکے. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ پہلے میڈیا کو دبائیں، بعد میں عدلیہ پہ وار کریں تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہ آپ چلے. نے ایک بات سوچ کر لی ہے، اپنے ذہن میں ایک بات پیدا کر لی ہے. ایک منٹ چودھری صاحب دیکھیں نا، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کچھ ایسے طبقے ہیں یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جو وکیل ہیں، جو صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کو آپ برا بھلا کہتے رہیں، ہمارے خلاف کوئی انگلی نہ اٹھائے. ابھی آپ نے جو کہا ہے کہ 50 بندے، آپ یقین کریں 100 بندے نکل آئیں گے. چودھری صاحب یہ بات نہ کریں آپ. بڑے جو ارکان اسمبلی خود قرضوں پہ گزارا کرتے ہوئے ہمیں کیا پیسے دیں گے؟ کیا بات چوہی بڑے صاحب میری بات سنیں. فرض کیا ایک بندہ کوئی ایک بندہ بتائیں ڈیفالٹر اور جرنلسٹ. بینک والوں نے یہ لکھا ہے کہ صحافی اور وکیل کو نہ گاڑی ملے گی نہ قرضہ ملے گا، وہ تو دیتے ہی نہیں ہے. اگر ہم نے بھی قرضے کھائے ہوتے، ہم نے پلاٹ لے کے بیچے ہوتے. یار تو قرضے کے پیچھے پہ گیا، چھڑ دے جان کر. یہ پلاٹ بھی لیے انہوں نے، صحافیوں نے پلاٹ لیے. ان کی میڈیا اپنی ان کا میڈیا ٹاؤن ہے، انہوں نے اسلام آباد میں پلاٹ لیے. ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ کی پیمنٹ کی ہے. بہرحال چوہی صاحب وہ آپ کا کریڈٹ ہے جناب. چوہی صاحب وہ آپ کا کریڈٹ ہے. آپ سے پہلے یہ تھا اور اب بھی ہے کہ پک اینڈ چوز کرتے تھے حکمران، جو ان کی تعریف کرتا تھا اس کو وہ پلاٹ آپ نے اس معاملے میں. بلکہ ان دنوں جب ہم آپ کے خلاف کیمپ لگا کر بیٹھے ہوتے تھے، آپ کے خلاف مظاہرے کر رہے ہوتے تھے، ان دنوں آپ نے یہ کام کیا جو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. پوری شکر ہے کوئی غلط ہے میری چنگی منی نہ. آپ بہت اچھے لیڈر ہیں، آپ کو سارے مانتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ نواز شریف کو اور شہباز شریف کے بڑے سپورٹر ہیں. اچھی بات ہے. لیکن جس دن یہ مستی خیل صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے اور قرارداد لکھ رہے تھے، میاں شہباز شریف صاحب وہاں چیمبر میں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ چائے پی رہے تھے. وہ ہمیں خود پتہ ہے. اور ان کے اسپیکر بند تھے؟ سپیکر نہیں، انہوں نے کان میں وہ فون والا وہ نہیں ہوتا جو وہ لگایا ہوا تھا. گانے سن رہے ہوں گے، پھر گانے سن رہے ہوں گے. بند سی اور پتہ لگا ہے قرارداد ڈرافٹ کر کے شہباز شریف دیتی تھی مستی کھیل میں. ہماری اطلاع یہی ہے. بابر وار نے صحیح کیا ہے کہ مستی کھیل میں بکرا نہ بناؤ، مستی کر رہے کر مستی انہیں بڑا. میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا. میری اطلاع یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے خود ڈکٹیٹ کرائی ہے قرارداد اور لکھا کے اس کے بعد انہوں نے کیا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا وہ گانے جانے سن رہے تھے؟ میں نے گانے شانے تھی، ان کی ٹیلی فون کال آئی تھی. یہ بتائیں کہ اس قرارداد کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اگر آپ میری بات نہیں مان رہے، میں نے تو آپ کو بتا دیا. میرے خیال میں مقصد یہ ہے کہ انہوں نے عدلیہ پہ ہاتھ ڈالنا ہے حکمرانوں نے. کیونکہ یہ دیکھیں ہمارے حکمرانوں کا میدہ
کمزور ہے, یہ برداشت نہیں کرتے کسی کی تنقید. لیکن ایک گل یہ بھی نوٹ کرو کہ قرار اگر ان حکمرانوں نے ہاتھ ڈالنا ہے تو قرارداد پنجاب اسمبلی میں کیوں آئی ہے؟ سر اوپر بھی یہی اتحادی ہے, نیچے بھی یہی اتحادی ہے. تو پھر یہ کنڈیم کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی آج کا حکمران ہے, فوجی عوام سارے کنڈیم کیوں کر رہے ہیں؟ صاحب ایک منٹ. بٹ صاحب یہ جو آپ کے گیئر لگے ہیں نا صوفے کے ساتھ, ان کو ذرا پکی طریقے سے پکڑیں, اس لیے کہ ہم نے بریک لینا. جہاز بیٹھے ٹیک آف ہونے لگا.